بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں مہدی جو اموی خلیفہ تھا اس کے دربار میں ایک دہریہ آیا۔ دہریہ یعنی جو خدا کی ذات سے انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، یہ کائنات خود بخود بنی ہے اور خود چل رہی ہے، لوگ خود بخود پیدا ہوتے اور مرتے ہیں، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اور اس نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے، اس سے بحث کر کے یہ ثابت کروں گا کہ لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ اپنی طاقتوں کو خواہ مخواہ ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے جو سارے جہان کو چلا رہی ہے۔ واقعہ سنانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ چلیے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ تو اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مہدی نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آدمی بھیجا۔ رات کا وقت تھا، رات ہی کو خلیفہ کا دربار منعقد ہوتا تھا۔ آدمی بھیجا کہ وہ آ کر اس دہریے سے بحث کریں اور اسے سمجھائیں اور سیدھے راستے پر لائیں۔ چنانچہ آدمی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا اصل میں دربار میں ایک دہریہ آ گیا ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے، آپ کو مناظرے کے لیے بلایا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا، آپ جا کے کہہ دیں کہ میں آ رہا ہوں۔ بغداد میں ایک بڑا دریا ہے جسے دجلہ کہتے ہیں، اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے اور ایک جانب شہر۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شہر میں رہتے تھے، اس لیے دریا پار کر کے انہیں محل تک جانا پڑتا تھا۔ وہ آدمی واپس گیا اور کہا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے خبر دے دی ہے اور آپ آنے والے ہیں۔ اب ادھر دربار لگا ہوا ہے، خلیفہ، امراء، وزراء سب بیٹھے ہوئے ہیں اور دہریہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار ہے مگر امام صاحب نہیں آ رہے۔ رات کے 12 بج گئے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ آئے۔ دہریے نے کہا معلوم ہوتا ہے امام صاحب ڈر گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بڑا فلسفی آیا ہے، میں اس سے نمٹ نہیں سکوں گا، اس واسطے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں اور آپ یقین رکھیں وہ نہیں آئیں گے، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اب خلیفہ بھی سوچنے لگا، درباری بھی حیران تھے اور دہریہ بیٹھا ہوا شیخی دکھا رہا تھا۔ جب رات کا 1 بجا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، دربار میں حاضر ہوئے۔ خلیفہ وقت نے تعظیم کی جیسے علماء ربانی کی جاتی ہے۔ تمام دربار کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اتنی دیر میں کیوں آئے؟ آدمی رات کے 8 بجے بھیجا گیا تھا، اب رات کا 1 بجا ہے، آخر اتنی تاخیر کی کیا وجہ پیش آئی؟ شاہی حکم تھا، اس کی تعمیل جلد ہونی چاہیے تھی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے مجھے دیر لگی، اور عمر بھر میں نے ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا تھا، میں خود حیران ہوں۔ اب سارا دربار حیران ہو گیا کہ کیا حادثہ پیش آ گیا۔ فرمایا بس عجیب و غریب ہی واقعہ تھا اور خود مجھے بھی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کیا قصہ تھا۔ جب سارے دربار کو خوب شوق دلا دیا اور سب سراپا شوق بن گئے، حتیٰ کہ خود امیر المومنین نے کہا کہ فرمائیے کیا قصہ پیش آیا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولے قصہ یہ پیش آیا، جب میں شاہی محل آنے کے لیے چلا تو دریا بیچ میں تھا۔ دریا کے کنارے پر جو پہنچا تو اندھیری رات تھی، نہ کوئی ملاح تھا نہ کوئی کشتی تھی، آنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں حیران تھا کہ دریا کو کس طرح پار کروں۔ اسی پریشانی میں کھڑا تھا کہ میں نے یہ حادثہ دیکھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود لکڑی کے نہایت عمدہ بنے ہوئے تختے نکلنے شروع ہوئے اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے آ رہے تھے۔ میں حیرت سے دیکھ رہا تھا
کہ یا اللہ دریا میں سے موتی نکل سکتا ہے، مچھلی نکل سکتی ہے، مگر یہ بنے بنائے تختے کہاں سے آئے؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے کی کیلیں نکلنی شروع ہو گئیں اور خود بخود اس کے اندر ٹھکنے لگیں اور جڑ جڑا کر بہترین قسم کی کشتی بن گئی۔ میں حیرت میں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ تختے جو جڑے ہوئے ہیں ان کی دراڑوں سے پانی اندر گھس رہا تھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود ایک روغن نکلنا شروع ہوا اور ان دراڑوں میں وہ بھرنا شروع ہوا، جس سے پانی اندر گھسنا بند ہو گیا۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ وہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھنی شروع ہو گئی اور کنارے پر آ کر ایسے جھک گئی گویا مجھے سوار کرانا چاہتی ہے۔ میں بھی بیٹھ گیا، وہ خود بخود چلی اور مجھے لے کر روانہ ہو گئی۔ دریا کے پانی کا بہاؤ دوسری طرف کو جا رہا تھا اور کشتی خود بخود دوسری سمت شاہی محلات کی طرف جا رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ آخر پانی کے بہاؤ کے خلاف کون اسے لے کر جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ کشتی شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور کھڑی ہو گئی کہ میں اتر جاؤں، تو میں اتر گیا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی غائب بھی ہو گئی۔ گھنٹہ بھر اس کنارے اور گھنٹہ بھر اس کنارے سوچتا رہا کہ یہ کیا قصہ تھا۔ یہ سانحہ جس کی وجہ سے حیرت میں کئی گھنٹے لگ گئے، اب تک سمجھ میں نہیں آیا کیا ماجرا تھا، اور میں امیر المومنین سے معافی چاہتا ہوں کہ 8 بجے بلایا گیا اور میں 1 بجے پہنچا ہوں۔ سبھی حیران تھے کہ دہریے نے کہا، امام صاحب میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ بڑے عالم ہیں، بڑے دانش مند ہیں۔ امام آپ کا لقب ہے اور باتیں کر رہے ہیں آپ نادانوں اور بچوں جیسی۔ بھلا یہ ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود تختے نکل آئیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کشتی بنانے والا نہیں، خود بخود بن گئی؟ کوئی کیلیں ٹھوکنے والا نہیں، خود بخود ٹھک گئیں؟ کوئی روغن بھرنے والا نہیں، روغن خود بخود بھر گیا؟ کوئی چلانے والا نہیں ملاح، کشتی خود ہی چل پڑی، اور وہ بھی پانی کے بہاؤ کے خلاف، اور وہ خود ہی سمجھ گئی کہ مجھے شاہی محل کے اوپر جانا ہے۔ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا یہ بات نادانی اور بے وقوفی کی ہے؟ اس نے کہا، جی بالکل۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولے، ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکے، بغیر چلانے والے کے چل نہ سکے، بغیر کیلیں ٹھوکنے والے کے اس کی کیلیں ٹھک نہ سکیں، اور یہ اتنا بڑا جہان جس کی چھت آسمان ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس میں لاکھوں انسان، جانور اور پرندے ہیں، یہ خود بخود بن گیا، خود ہی چل رہا ہے۔ سورج، چاند، ہوا، پانی خود ہی چل رہے ہیں۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی کشتی جسے انسان بنا سکتا ہے، یہ تو بغیر بنانے والے کے نہ بنے، اور اتنا بڑا جہان ہو اور وہ خود بن جائے۔ انسان کے بس میں ہے وہ خود بخود بن جائے؟ تو تمہاری عقل بچوں جیسی ہے یا میری عقل بچوں جیسی؟ میں نادان ہوں یا تم نادان ہو؟ مناظرہ ختم ہو گیا اور بحث تمام ہوئی، اور دہریہ اپنا سا منہ لے کر شرمندہ شرمندہ واپس چلا گیا۔ اب کیا بحث کرے؟ جو اس کی بنیاد تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ ناظرین، الحمدللہ، بے شک ہمارا ایمان ہے کہ کائنات کی تخلیق اللہ نے کی ہے، اور اس پر مکمل اختیار اللہ عز و جل کا ہی ہے، اسی کی ذات شان والی ہے، اور سب برکتیں، عنایتیں اور رحمتیں اسی کی طرف سے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔